شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب سب سے پہلے تو ہم جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس واحد ذات کا، اس رب کریم نے ہم اور آپ پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں اور آپ کو انسان پیدا کیا، اور انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا رحم اور کرم کیا ہم اور آپ پر کہ اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. یہ رب کریم کا بہت بڑا رحم اور کرم ہے ہم اور آپ پر. جناب اسپیکر صاحب، میں دوران الیکشن کمپین اپنی عوام سے ایک وعدہ کر کے آیا تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسمبلی پہنچایا تو میں اپنی پہلی تقریر میں جو بات کروں گا تو وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پر پہلی بات کروں گا. جناب اسپیکر صاحب، انیس سو چوہتر میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو ایک ایکٹ کے ذریعے نان مسلم قرار دیا، اور اس کے بعد شہید جنرل محمد ضیاء الحق نے پھر ان کے لیے کچھ اس کو وجود دیا، اور آتے آتے بات 1985 میں محمد جنیجو صاحب کی حکومت اور اس کی اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا جس میں کہ قادیانیوں کے خلاف (295) اور 295 اس قانون کے تحت ان پہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے. کئی ایف آئی آر درج ہوئی. کہنے کا مقصد یہ ہے جناب اسپیکر صاحب کہ اس قانون میں مزید میری التجا یہ ہے اس ہاؤس سے، اور انشاءاللہ تعالی الرحمن آگے جا کے پھر اس میں تفصیلی آؤں گا کہ اس میں عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں، عدالتیں انتہائی سست روی کا اختیار رہتی ہیں، اور ان کو میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ فیصلے جتنے بھی ہیں یہ کم از کم 3 سے 4 مہینوں میں ہونے چاہیے. ایسے قانون ہمیں لانے چاہیے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور اس قسم کے واقعات نہ ہو کہ جس طرح کے کئی عدالتوں میں ثبوت موجود ہیں. جناب اسپیکر صاحب، میرا جس حلقے سے تعلق ہے PKBAC پشاور، آپ یقین کریں کہ آپ اگر میرے ساتھ جائیں تو میں آپ کو وہاں پہ بتاؤں کہ پچھلے کئی سالوں سے آپ دیکھیں تو وہاں پہ حکومت نام کی چیز آپ کہیں گے کہ رہی نہیں ہے. وہاں پہ پینے کے پانی کا مسئلہ، وہاں پہ نکاسیاب کا مسئلہ، وہاں پہ ہیلتھ کا مسئلہ، وہاں پہ ایجوکیشن کا مسئلہ، وہاں پہ مجھے ہر قسم کی ضرورت کا سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بے روزگاری. جناب اسپیکر صاحب، جہاں تک بے روزگاری کی بات آ جائے
تو ابھی ہمارے یہاں پہ پیچھے حکومت نے ہمارے کسوخانی بازار کو بہت اچھے طریقے سے بنایا اور اس کو اس شکل میں لے کے آئی کہ جو کہ 1910 1920 1915 اس شکل میں اس کو لے کے آئی. لیکن وہاں پہ جو تکلیف بنی ہے اس ٹائم پہ غریب لوگوں کے لیے, بے روزگاروں کے لیے, وہاں پہ میں پرسوں رات کو خود گیا تو وہاں پہ جو خنچہ فروش ہے, جو پیاس ریڈی والے میرے بھائی ہیں, وہاں پہ ان کو ادارے تنگ کر رہے ہیں. اور جب اداروں سے میں نے رابطہ کیے تو انہوں نے جناب اسپیکر صاحب بڑا سمپل جواب دیے کہ ہم پہ اوپر سے لوڈ ہے. جناب اسپیکر, یہاں پہ بے روزگاری یہاں تک جنم لے چکی ہے کہ ہمارے یہاں پہ اسٹریٹ کرائم بڑھ چکا ہے, چوری ڈکیتی بڑھ چکی ہے. اگر یہ سینکڑوں لوگ جو قصہ خانی میں اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہے ہیں اور یہ اوپر کا دباؤ ادارے پہ ختم نہ ہوا تو یہ سینکڑوں لوگ کس طرف جائیں گے, یہ کیا کریں گے؟ جناب اسپیکر صاحب مہربانی کریں کہ یہ اوپر والا دباؤ جہاں سے بھی ہے وہ ختم کریں. جناب اسپیکر, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے بے روزگار میں لوگوں کا مسئلہ, میرے پشاور میں رکشے والے میرے بھائی ہزاروں رکشے پکڑ کر ضبط کر رہی ہے گورنمنٹ. ان کے لیے پرمٹ کا ایشو بنایا ہوا ہے کہ پرمٹ کی لمٹ ختم ہو چکی ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مہربانی کریں جناب اسپیکر صاحب کہ ان رکشے والوں کے لیے ان کے جتنے بھی رکشے پکڑے ہوئے ہیں فوراً ان کے حوالے کیا جائے مالکان کے. اور میری گزارش یہ ہے کہ ان کے لیے رکشوں اور پرمٹ کے لیے کوئی آسان طریقہ کار واضح کیا جائے. جناب اسپیکر, مائیں بہنیں بیٹی سب کی سمجھی ہوتی ہے, توجہ چاہتا ہوں. مائیں بہنیں بیٹی سب کی سانجھی ہوتی ہے. جناب اسپیکر صاحب, اس آوان میں ہماری ایک پاکستانی بیٹی, ہماری ایک بہن جس کی جس الفاظوں میں جو یاد کی گئی, ٹھیک ہے کہ اس کا تعلق اپوزیشن سے ہے لیکن وہ اس پاکستان کی بیٹی ہے, اس معزز آوان کی رکن ہے. کم از کم مجھے یہ احساس تھا, میں کم از کم جناب اسپیکر صاحب آپ سے اور جو ہمارے لیڈر جناب سی ایم صاحب ہیں, جو آپ کے بارے میں آپ کے خاندانوں کے بارے میں نے سنے, جتنی اسٹڈی میں نے کی ہے جناب سی ایم صاحب پہ کہ بہت باہری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, مجھے یہ امید تھی کہ یہ یہاں سے اب میری حکومتی بینچوں سے میرا کوئی بھائی آئے گا اور ایک روپٹا لا کے اس بہن کے سر پہ ڈالے گا, لیکن آج تک وہ بھی نہیں ہوا. جناب اسپیکر صاحب, میری التجا یہ ہوگی کہ کم از کم ہمیں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عزت دینی چاہیے. جناب اسپیکر صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں. وقت بہت شکریہ.